یہ فرمائیے آپ مفتی صاحب کہ یہ دو کپڑے، بات واضح ہو گئی، کفن کا لباس ہم نے پہن لیا، امت پناہ جو کہا مفتی صاحب نے، بڑی اہم بات، امت پن، تعصبات کا خاتمہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ ہم سے رمی کروا رہا ہے، یہ ہم سے قربانی کروا رہا ہے، یہ ہم اپنے بال منڈوا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، طواف زیارت کر رہے ہیں، یہ اس میں کیا پوشیدہ ہے، کون سا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنے ایک بندے کو، جس کے تعلق سے آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ بندہ اصل میں اللہ کی غلامی کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ نے ایک آیت کا حصہ پڑھا اور وہ بہت ہی اس فلسفہ حج کے اندر اس کی طرف توجہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود حج کی جو فضیلت اپنے الفاظ نے بیان فرمائی ہے اور اس کی جو منفعت اور اس کا فائدہ بیان کیا ہے وہ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ تم حج کے لیے آؤ اور خود اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے وہ منافع اور وہ فوائد اور وہ ثمرات ملاحظہ کرو جو میں نے اس عظیم الشان عبادت کے اندر تمہارے لیے رکھے ہیں۔ اسی لیے حج کا ایک اخلاقی پہلو ہے، حج کا ایک سیاسی پہلو ہے، حج کا ایک ثقافتی پہلو ہے، حج کا ایک اقتصادی پہلو ہے۔ ان تمام جوانب سے حج انسان کے لیے انفرادی طور پر اور امت مسلمہ کے لیے اجتماعی طور پر ایک ایسی چیز ہے جس کے مشاہدے کے لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ دیکھیں سب سے میں مختصر سی اس پر دو تین جملے عرض کر کے آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حج کا ایک اخلاقی پہلو ہے کہ حج پر جانے والے کی اخلاقیات بلند ہو جاتی ہیں۔ اخلاق انسان کے بگڑتے ہیں جب وہ مادیت کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے۔ جتنا آپ اس کو مادیت سے نکالیں گے، جتنا آپ اس کو خواہش پرستی سے نکالیں گے، جتنا آپ اس کو عیش پرستی سے نکالیں گے، اتنا انسان اخلاق کے اعتبار سے بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے۔ حج قدم قدم کے اوپر اس مادیت کے اوپر چوٹ کرتا ہے، عیش پرستی پر چوٹ کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے انسان کو روکا جاتا ہے، کچھ جائز چیزوں پر بھی قدغن وقتی طور پر لگا کر اس کی تربیت کرتا ہے۔ اس سے انسان کے اندر اسی طرح سفر کے دوران آپس کے اندر ایک ظاہر قافلوں کی شکل ہوتی ہے، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو کبھی بھی 5 سٹار ہوٹلوں سے کے علاوہ کہیں رہ نہیں سکتے، ان کو مینا کے میدانوں میں جانا پڑتا ہے، ان کو عرفات کے اندر رہنا پڑتا ہے، ان کو مزدلفہ میں رہنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ بہت زیادہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہے کہ ہم وہ تمام سہولتیں اور راحتیں جو عام زندگی کے اندر ہم کو حاصل ہوتی ہیں وہ ہر قیمت پر حج کے ان چند دنوں کے اندر بھی طلب کریں، جیسا کہ اب ہمارے ہاں کچھ رؤوس اور رؤساء اور اغنیاء کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ 40 لاکھ اور 50 لاکھ میں حج کر رہے ہیں، صرف اس خیال سے کہ کہیں ہمیں اس کے اندر کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں ہمارے کہیں معمول سے ہٹ کر کوئی مشقت ہم پر نہ آ جائے۔ تو یہ حج کے مزاج کے خلاف